یہ گفتگو بخاری شریف کے آخری باب اور اس کے سبق سے متعلق تھی۔ اب اگلے مرحلے میں بہت مختصر سے وقت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے یہ فارغ ہونے والے طلباء، یہ فضلاء جنہوں نے یہ آخری سبق مکمل کر کے وہ رسم پوری کر لی جو تکمیل کی رسم ہوتی ہے، اور ابھی ان کے سروں پہ یہاں موجود علماء اور اکابر کے ہاتھوں دستار سجائی اور سنواری جائے گی، اور یہ اب طلبہ سے نکل کر العلماء کی فہرست میں آ جائیں گے۔ اب تک یہ المجاہدین فی سبیل اللہ کے زمرے میں تھے، من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ کے بموجب۔ اب آج کی اس تکمیل کے بعد العلماء ورثۃ الانبیاء کی صراحت کے مطابق یہ ورثۃ الانبیاء کے زمرے میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف عروج ہے۔ یہ آج کا مرحلہ ان کے لیے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف عروج ہے، اور یہ بہت مبارک مرحلہ بھی ہے اور بہت حساس مرحلہ بھی ہے، بہت نازک مرحلہ بھی ہے۔ انسان جب کسی منصب سے اس سے اعلیٰ منصب کی طرف پہنچتا ہے، کسی ایک مقام سے اس سے برتر مقام کی طرف چڑھتا ہے، تو جہاں اس کو خوشی ہوتی ہے، جہاں اسے عزت ملتی ہے، جہاں اسے قبولیت ملتی ہے، وہیں اس پر ذمہ داریوں کا ایک بوجھ بھی آ جاتا ہے، ذمہ داریوں کا ایک بار گرا کندھوں پر آ جاتا ہے۔ ہمارے یہ فضلاء اس حال میں یہاں سے رخصت ہونے جا رہے ہیں کہ ان کے کاندھوں پہ عظیم ذمہ داری اور امانت کا بوجھ رکھا جا رہا ہے۔ یہ گرابار ہو کر جا رہے ہیں، یہ آئے تھے تو خفاف تھے، جا رہے ہیں تو ثقال ہیں، یہ آئے تھے تو ہلکے تھے، اب رخصت ہو رہے ہیں تو ان کے کاندھوں پر بوجھ ہے، ان کے کاندھوں پر بوجھ ہے امت کی خدمت کا بھی، ان کے کاندھوں پر بوجھ ہے قوم کی خدمت کا بھی، دین کی خدمت کا بھی، ملک کی خدمت کا بھی۔ ان کو کئی محاذوں پر بیک وقت کام کرنا ہوگا، ان کو ملت کی خدمت بھی کرنی پڑے گی، ان کو قوم کی خدمت بھی کرنی پڑے گی، ان کو دین کی خدمت بھی کرنی پڑے گی، اور ان کو وطن کی، ہندوستان کی خدمت بھی کرنی پڑے گی۔ انہیں اچھا مومن بھی بننا ہے، اچھا انسان بھی بننا ہے، اچھا شہری بھی بننا ہے، اور مکمل دیندار بھی بننا ہے، اور سچا محب وطن بھی بننا ہے، اور ملک کی حفاظت کے لیے اور انصاف کی قدروں کو قائم رکھنے کے لیے پوری زندگی سرگرم عمل رہنا ہے۔ میں آپ سب کو گواہ بنا کر، اس پورے مجمع کو گواہ بنا کر، اس مجمع میں ان کے اساتذہ بھی ہیں، اس مجمع میں مشائخ بھی ہیں، اس مجمع میں اکابر بھی ہیں، اس مجمع میں دانشور بھی ہیں، اس مجمع میں خواص بھی ہیں، اس مجمع میں دانشور بھی ہیں، اس مجمع میں اہل فکر و نظر بھی ہیں، اس مجمع میں وسیع تجربات رکھنے والے لوگ بھی ہیں۔ ان سب کے سامنے، ان سب کو گواہ بنا کر ان فارغ ہونے والے طلباء کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس نعمت پر آپ اپنے جسم کے حصے سے اللہ کے دربار میں شکر گزار بن جائیں گے۔ یہ نعمت آپ کو ملی ہے۔ جب آپ نے یہ سفر شروع کیا تھا کتنے رفقا چلے تھے، اور آج جب یہ سفر پورا ہونے جا رہا ہے تو یقیناً بہت سے نئے رفقا ملے تو ضرور ہیں، لیکن بہت سے رفقا ساتھ چھوڑ گئے۔ یہ نعمت آپ کو ملی ہے، دین کی امانت آپ کے سینوں میں منتقل ہوئی، وراثت نبوت کا اعزاز آپ کے دامن میں آ رہا ہے۔ اس نعمت پر پورے طور پر شکر گزار و سپاس گزار بن جائیے، اور پھر یہ طے کر لیجئے کہ پوری زندگی دین کی خدمت اور دین کے تحفظ میں گزرے گی، دین کے لیے تڑپ پیدا کرنی پڑے گی۔ آپ صرف ایک رسم کی تکمیل کر کے نہیں جا رہے ہیں، آپ صرف ایک ٹائٹل لے کر نہیں جا رہے ہیں کہ بس ٹائٹل سلامت رہے، ہم کچھ بھی کرتے رہے، نہیں، دین کے تحفظ کا کام، دین کی خدمت کا کام، عقائد کے تحفظ کا کام، قانون اسلام کے تحفظ کا کام، باطل پرستوں کے مغالطات و تلبیسات کا پردہ چاک کرنے کا کام،
تفہیم شریعت کا کام اور ان ذہنوں کو جو شکوک میں مبتلا ہے اسلام پر اور اسلام کی حقانیت پر مطمئن کرنے کا کام آپ کو کرنا ہے. اپنے اپنے دائرے میں، اپنے اپنے سرکل میں، اپنی اپنی استطاعت و صلاحیت کے مطابق یہ کام آپ کو کرنا پڑے گا. آپ یاد کیجئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار قرآن میں کیا بیان ہوا؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. یہ طلب تھی حضور کی. یاد کیجئے صدیق اکبر کا کردار کیا تھا. کتاب الزکات میں آپ نے وہ روایتیں پڑھی کہ حضور کے پردہ فرماتے ہی کتنے فتنوں نے سر اٹھایا تھا. مرتدین کا فتنہ اور جھوٹے مدعیان نبوت کا فتنہ اور منکرین زکات کا فتنہ، نہ جانے کتنے فتنے. لیکن سب کے جواب میں صدیق اکبر کا کردار عظیمت کیا تھا؟ ایک جملہ ان کی زبان سے نکلا تھا اور اس نے ترجمانی کر دی تھی اور سبق اور میسج دے دیا تھا. ایک مونوگرام دے دیا گیا تھا ہمارے ہاتھوں میں، دین کے خدام کے ہاتھوں میں ایک ٹائٹل دے دیا گیا تھا، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ. میں زندہ رہوں اور دین کا جنازہ نکالا جائے نہیں، میں جان دے دوں گا دین کی حفاظت کے لیے، میں قربانیاں پیش کروں گا دین کے تحفظ کے لیے. یہ جذبہ آپ کو پیدا کرنا پڑے گا. بہت سی مثالیں ہیں لیکن وقت کا دامن تنگ ہے. تیسری بات جس کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا، اس حقیقت پر آپ کے دل کو آج بھی یقین ہے، مرتے دم تک یقین رہنا چاہیے کہ اہل السنت والجماعت کا مسلک ہی صراط مستقیم ہے. اہل السنت والجماعت کا مسلک ہی صراط مستقیم ہے. آپ کی ذہنی روح کہیں سے کہیں جائے اور دنیا کا پروپیگنڈا کہیں سے کہیں جائے، آپ کو مسلک اہل السنت والجماعت سے ایک بال کے برابر بھی منحرف نہیں ہونا ہے. آپ نے مشکات المصابیح میں یہ روایت پڑھی ہے اور سعائے ستہ میں بار بار دہرائی ہے، من فارق الجماعت قید شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه. اجتماعیت کی ڈگر سے ہٹنا اپنے آپ کو گمراہی کے کھڈ میں گرانا ہے. ید اللہ علی الجماعت من شذ شذ فی النار. اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہوتی ہے. جو جماعت سے الگ ہوتا ہے وہ جنتیوں سے الگ جہنم میں پہنچتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بہت باریک سی لکیریں ہیں جن کا فرق آپ کو سمجھنا ہوگا. ایک طرف آپ کو مسلک اہل السنت والجماعت پر قائم رہنا ہے اور اس سے کبھی منحرف نہیں ہونا ہے، اور دوسری طرف امت کے اتحاد کو کبھی بھی سبوتاژ نہیں ہونے دینا ہے. یہ امت مختلف فرقوں کا، مختلف مسلکوں کا، مختلف نظریوں کے افراد کا مجموعہ ہے، اور امت کے درمیان اختلاف کے موضوعات بہت کم ہیں اور اتحاد کے موضوعات بہت زیادہ ہیں. اختلاف کے موضوعات کو ایک طرف کریے، نتعاون فیما نتفق، اتفاق کے موضوعات میں تعاون کیجئے، امت کی وحدت کو، امت کی سالمیت کو برقرار رکھیے. یہ وہ اشارے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اور ابھی جیسا کہ ناظم اجلاس نے اس کی طرف اشارہ کر دیا، دین کی خدمت کے تمام شعبے واجب الاحترام ہیں، اور دین کے ہر شعبے کا کارکن دوسرے شعبے کے کارکن کا رفیق ہوتا ہے، فریق نہیں ہوتا. مدارس کی تعلیم، مکاتب کی تعلیم، مساجد کی امامت، خطابت، تقریر، تحریر اور جماعت سے وابستگی، دعوت کا کام، تنظیموں کا کام، لکھنے کا کام، پڑھنے کا کام، سیاسی مصروفیات کا کام، لوجہ اللہ، یہ سب دین کی خدمت کے شعبے ہیں. عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل الى ذاك الجمال يشير. الفاظ الگ الگ ہیں لیکن مقصد ایک ہے، مقصد ایک ہے. ہمارا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے. اللہ تعالیٰ دین کے ہر شعبے کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے اللہ نے تکوینی طور پہ یہ نظام بنایا ہے کہ کوئی کسی شعبے سے وابستہ ہوتا ہے، کوئی دوسرے شعبے سے. بہت موفق ہوتا ہے، باتوفیق ہوتا ہے وہ بندہ جو ایک سے زائد شعبوں میں کام کرے. آپ کو دین کے جس شعبے میں کام کی توفیق ملے، آپ دوسرے شعبوں میں کام کرنے والوں کے معاون بنے، مؤید بنے، ناصر بنے، رفیق بنے، مددگار بنے، فریق نہ بنے، مخالف نہ بنے. یہ وہ ذمہ داری ہے جو آپ کو نبھانی ہے.
اور آخری بات میں عرض کر دوں، سب سے بنیادی کام موجودہ صورتحال میں یہ ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان 37 فضلاء سے یہ عہد لے لوں، لیکن خدا جانے یہ عہد سلامت رہے یا نہ رہے۔ یہ عہد لے لوں کہ تم یہ طے کر لو کہ تمہاری خوشی کی تقریبات جہیز کے بغیر ہوں گی۔ تم میں سے جن کا نکاح ہو چکا وہ تو مرحلہ طے ہو چکا، لیکن ایسے ایک آدھ دو ہیں، اور میں ان کے واسطے سے مجمع میں موجود افراد سے بھی کہوں گا، یہ موقع ہے اس بات کا ہم عہد کر لیں، ہماری تقریبات جہیز کی لعنت سے پاک ہوں گی، منکرات کی لعنت سے پاک ہوں گی، اور کام کا آغاز محلے سے نہیں ہوگا، ہم سے ہوگا، ہم کام کا آغاز کریں گے۔ یہ فضلہ طے کریں، اور میں ان کے دل کے حالات سے تو واقف نہیں ہوں، لیکن ان کا ظاہر یہ گواہی دے رہا ہے، ان کے پیشانی کی لکیریں اور چہرے کے خد و خال یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو پورے طور پر اس بات کا احساس ہے، یہ عزم کر رہے ہیں کہ انہیں اپنی خوشی کی تقریبات، اپنی شادی کی تقریبات میں رسموں سے، خرافات سے، جہیز کی لعنتوں سے بچنے کا آغاز اپنے آپ سے کرنا ہے۔ یہ وہ کام ہے جو خصوصیت کے ساتھ ہم کو اور آپ کو کرنا ہے۔ میں اس مبارک موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں ان طلباء کو، اساتذہ کی خدمت میں اور ذمہ داران کی خدمت میں تو بہت سے نذرانے پیش کیے جا چکے، لیکن اصل مستحق ہدیہ تبریک پیش کیے جانے کے ہمارے یہ عزیز طلباء ہیں، جن خدشات و خطرات کے درمیان یہ تعلیمی سال شروع ہوا تھا۔ اگر ہمارے ان بچوں نے، ان نونہالوں نے جذبہ نہ پیدا کیا ہوتا، مضبوط ارادہ نہ کیا ہوتا، ان کے والدین، ان کے سرپرستوں نے ہمت کی کمر نہ باندھی ہوتی، تو یہ ان حالات میں اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری نہ رکھتے۔ بلا مبالغہ انہوں نے عزیمت کا مظاہرہ کیا ہے، اور دن اور رات محنت سے پڑھا ہے اور مشقتوں کو جھیلا ہے، اس کا اجر ان کو اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمائے گا، اور اسی کی برکات ہے کہ کم وقت میں زیادہ کام کی برکت کا نمونہ ان کے سامنے ہے۔ اللہ رب العزت ان کو قبول فرمائے اور ان کی تمام کوششوں اور کاوشوں کو حسن قبول کی دولت سے عطا فرمائے۔ میں آپ جملہ حاضرین کی خدمت میں تشکر کے کلمات پیش کرتے ہوئے بڑے ادب سے یہ التجا اور گزارش کرتا ہوں کہ پچھلے دنوں جہیز کا موضوع اور جہیز کی لعنت کی وجہ سے ایک لڑکی کی خودکشی کے میڈیا میں آ جانے کا پہلو، اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کی توہین کے حوالے سے احتجاجات کا موضوع، یہ دو موضوع بہت سرگرم رہے ہیں، اور مجھے جہاں بھی ان موضوعات پر گفتگو کرنے کا موقع ملا میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم یہ طے کر لیں کہ ہم اپنی تقریبات کو جہیز کی لعنت سے پاک کریں گے، اور ہم اپنا رشتہ قرآن پاک سے عملی طور پر جوڑیں گے۔ جب قرآن کی شان میں گستاخی ہو تو جہاں ہمیں احتجاج کرنا چاہیے وہیں قرآن سے ہماری وابستگی پہلے کے مقابل میں بڑھ جانی چاہیے، اور قرآن کی امانت برادران وطن تک پہنچانے کی فکر ہم میں پیدا ہو جانی چاہیے، اور قرآن کے نام پہ امت میں اتحاد کی جو فضا بنی ہوئی ہے اس پیغام کو دور دور تک پھیلانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اور جب جہیز کی لعنت کے ایسے واقعات پیش آئیں تو ایک لڑکی کا واقعہ تو سامنے آیا، نہ جانے کتنی بچیاں، بہنیں، بیٹیاں ہیں جو روزانہ جیتی ہیں اور مرتی ہیں، ہم ان کا جائزہ لیں اور پھر طے کریں کہ ہمیں اپنی تقریبات سنت کے مطابق بنانی ہے۔ صورتحال تو یہ ہے کہ آج اگر تلاش کیا جائے سنت کے مطابق شادی کی تقریب کا تو ایک نمونہ بھی ہم پیش کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ ہمیں اپنے روشن ماضی کے کردار کو دیکھنا چاہیے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے لے کر حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی شادیوں تک کہ کیسا انہوں نے سادگی کا اور سنت کی اتباع کا نمونہ پیش کیا، وہ روشن کردار
معیار ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ یہ جامعہ عربیہ امدادیہ مراد آباد جس کے احاطے میں آپ تشریف فرما ہے، اپنا 1.5 صدی کا سفر پورا کر چکا ہے، بہت روشن تاریخ اس کی رہی ہے۔ ہم آپ سے دعا کے طلبگار و خواستگار ہیں کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ اس قافلے کو آباد رکھے، شاداب رکھے۔ میں اقبال کے انہی اشعار پہ بات ختم کرتا ہوں۔ یہ پیغام ہے میرے لیے، ان فضلہ کے لیے، آپ کے لیے۔ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماسب اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری۔ تو مسلمہ ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کے یہاں تشریف لانے کو قبول فرمائے، اور اس ادارے کو اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تمام دینی خدام کو اور تمام دینی خدمتگاہوں کو حسن توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو حسن عمل، حسن نیت، حسن قبول، عافیت ایمان اور عافیت بدن، پانچوں نعمتوں اور دولتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور ہمارے وہ اکابر و مشائخ، خاص طور پر اس ادارے کے اساتذہ، مشائخ، منتظمین، معاملین جو دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، اور جو بقید حیات ہیں ان کو عافیت کے ساتھ، خیر کی توفیق کے ساتھ عمر طویل عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔